شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکاں سید الانس والجاں تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج کی گفتگو کا عنوان حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ کتنا ہے یہ تو بتایا جا سکتا ہی نہیں۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے بندہ وہ بیان نہیں کر سکتا، تو نبی کو امت سے جو محبت ہے اس کا ذکر کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو عنوان میں بیان کرنے لگا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں یہ بتا سکوں کہ حضور کتنا پیار کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنا ذوق تھوڑا سا تازہ کریں۔ اگر حضور کو ہم غلاموں سے اس حد تک پیار ہے تو پھر امت کو نبی سے کیسا پیار کرنا چاہیے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں یہ ذکر تھا کہ اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہے، اب یہ ذکر ہے نبی کو غلاموں سے کتنا پیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس ایسا رسول آیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایسا رسول آیا، تم مشکل میں پڑ جاؤ نبی سے گوارا نہیں ہوتا، تم مشکل میں پڑ جاؤ نبی سے گوارا نہیں ہوتا۔ جنہ ہولا بولو گے انہیں منٹ میں اج ودھانے بیان دے، اس واسطے ذرا توجہ میرے وال رکھنی۔ فرمایا تم مشکل میں ہو نبی سے گوارا نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا امتی رستے میں جا رہا ہو، رستے میں اسے پھول والا کانٹا جو چھوٹا سا ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ پاؤں میں چبھ جائے، اس کے دل کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، محمد کے دل کی تکلیف کو پہلے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اس سے جو درد ہوتا ہے وہ بعد میں اس کے دماغ تک پہنچتا ہے۔ فرمایا مدینے خبر پہلے پہنچ جاتی ہے، مجھ تک خبر، بولے نا مجھ تک خبر۔ کوئی ہے ایسا لجپال دنیا میں؟ ماں کا رشتہ بھی بڑا بے نیاز ہے، باپ کا رشتہ بھی بڑا لاجواب ہے، بہن بھائی کا رشتے کا بھی جواب کوئی نہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے رسول ایسا تمہیں دے دیا کیا یاد کرو گے؟ نبی ایسا ہے مشکل میں تم ہوتے ہو، برداشت میرے نبی سے کوئی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا بالناس لرؤوف الرحیم، میرا نبی رؤوف بھی ہے، میرا نبی رحیم بھی ہے۔ رؤوف کا معنی یہ ہوتا ہے بندہ قریب ہو تو اس سے پہ مہربانی کرے، رحیم کا معنی یہ ہوتا ہے جتنا بھی دور ہو پھر بھی مہربانی کرے۔ اور یہ دوری ہماری ہے، حضور کی، بولیں حضور کی نہیں۔ فرمایا نبی مشکل میں ہو، تم مشکل میں ہو نبی سے گوارا نہیں۔ حضور جا رہے تھے، عید کا دن ہے، حضرت بشیر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی ہیں، فرماتے میرے ابا جی بھی فوت ہو گئے، میری اماں جی بھی فوت ہو گئیں، تنہائی میں گلی کے کونے میں کھڑا ہو کے عید کا دن ہے رو رہا ہوں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، چیختا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں، آپ نے سواری روکی۔ عید والے دن بچے روتے تو ہیں لیکن کوئی اپنی عید لیٹ نہیں کرتا بچوں کے رونے کی وجہ سے۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں عید کی نماز کا۔ حضور نے بلال سے کہا بلال سواری روک دو، عرض کی سونیا بعد میں کام کچھ کر لینا، ابھی عید کی نماز کا وقت ہے، میں اس بچے کو چپ کرا لیتا ہوں، آپ چلیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ امت میری ہے، یہ امت
یہ میرا امتی ہے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھا، روتا کیوں ہے؟ عرض کی سونیا میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، میں بتا رہا ہوں نبی کو امت سے پیار کتنا ہے۔ سونیا میرا باپ کوئی نہیں، میری اماں جی کوئی نہیں، یتیم ہوں، کوئی میرا حال پوچھے تو صحیح۔ میرے نبی نے اس کے سر پہ یوں ید اللہ والا شفقت والا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے فرمایا خاموش ہو جا، آج کے بعد یہ نہ کہنا میرا باپ کوئی نہیں، کوئی تجھ سے تیری ولدیت پوچھے کہنا محمد عربی کا بیٹا ہوں، محمد تیرا باپ ہے، عائشہ تیری ماں ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، آج کے بعد یہ رشتے ہیں تیرے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے یہ جملہ کہا بچہ خاموش ہو گیا، صحابہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا مبارک ہو، کائنات میں سب سے اعلیٰ رشتے تجھے مل گئے، سب سے افضل خاندان تجھے مل گیا ہے، تجھے اور کیا چاہیے۔ حضرت بشیر بن عقبہ، میں بتا رہا ہوں حضور کو کتنا پیار ہے اپنے غلاموں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روایت، حضرت عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، توجہ ہے میری طرف؟ نہیں ہے، اگر ہوتی تو جواب دیتے۔ توجہ ہے میری طرف دیکھیں ذرا، توجہ کریں۔ حضرت عمر نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عمر کی کنیز باندی بازار میں کھڑی ہے مکے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، اس بی بی کی نظر میرے نبی کے چہرے پہ پڑی، کیا خوش نصیب آنکھیں تھی وہ جو چہرہ ودھا دیکھا کرتی تھی، نظر چہرے پہ پڑی، نظر چہرے پہ پڑی، دل کی دنیا بدلی اور کہنے لگی سونیا مجھے کلمہ تو پڑھائیں، ذرا اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ کے گھر آئی، اب گھر کے کام کرتی ہے، جھاڑو مارتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے، چولہا جلاتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے، صفائیاں کرتی ہے تو کلمہ پڑھتی ہے۔ اب وہ جو محبت رسول کی چنگاری دل میں جلی ہوئی تھی، اب جو بھانبڑ کی صورت اختیار کر گئی، ہر قدم پہ کلمہ اونچی آواز سے پڑھتی ہے۔ عمر کے کانوں میں آواز پہنچی، ابھی کلمہ حضرت عمر نے نہیں پڑھا، آ گئے اس کے چوٹی سے پکڑ کے کھینچا، کہا تیری جرت کیسے ہو گئی اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی کہ تیرا آقا تیرا مالک جس کی دشمنی میں آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ جملہ کہا، وہ بی بی کہنے لگی عمر تو جو بھی کر لے، جو محبت میرے سینے میں بس چکی ہے اب تیری تلواریں بھی نہیں نکال سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ کہنے لگی تو جان بھی نکال دے، تو جان بھی نکال دے، حضور کی غلامی سے واپس نہیں آؤں گی۔ حضرت عمر نے چھری پکڑی، اس بی بی جو کنیز تھی اس کی آنکھوں میں ماری، اس کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، آنکھیں ضائع کر کے کاندوں یہ جو ہے دیواروں کا سہارا لے کے ہاتھ لگا لگا کے حضور کے پاس پہنچی، روتی ہوئی چلاتی ہوئی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چپ کر جا، روتی کیوں ہے؟ عرض کی سونیا آپ کے دشمن عمر نے میری آنکھیں نکال دی ہیں، میں کلمہ پڑھتی تھی اس نے آنکھیں ضائع کر دی ہیں۔ میرے نبی نے اپنی کالی کملی شریف اس کی آنکھوں اس کے چہرے پہ پھینکی اور فرمایا چپ کر جا، اگر وہ آنکھیں ضائع کرنی جانتے ہیں تو محمد کو دوبارہ لے کے دینی آتی ہیں۔ فرمایا میں دوبارہ لے کے دینی جانتا ہوں۔ کملی چہرے سے ہٹائی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تم مشکل میں پڑ جاؤ نبی سے گوارا نہیں ہوتا، تم مشکل میں پڑ جاؤ نبی سے گوارا نہیں ہوتا، نبی پریشان ہو جاتا ہے۔ آیت اتری، اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 اجر دیں گے، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 اجر دیں گے۔ یہ قانون ہر ایک کے لیے تھا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر امت کے لیے یہ قانون تھا کہ نیکی ایک کرو اجر 10 کا ملے گا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو کہہ دیتے یا اللہ جس طرح تیرا قانون ہے ہم راضی ہیں، لیکن حضور نے دعا فرمائی، کہا یا اللہ فزد علی امتی، مولا میری امت پہ تھوڑا کرم کر دے، میری امت پہ تھوڑا کرم کر دے۔ اللہ نے دوسری آیت بھیجی، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے فرمایا سونیا اپنی امت کو اعلان کر دے جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے گا، جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ حضور چاہتے تو اس پہ راضی ہوتے، بڑی بات تھی، بڑی کرم والی بات تھی، لیکن حضور نے پھر دعا کی یا اللہ فزد علی امتی، میری امت کمزور ہے تھوڑا اور کرم کر دے، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، میری امت کمزور ہے تھوڑا سا اور کرم کر دے۔ اللہ رب العزت نے تیسری آیت بھیجی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل
फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। कहा सोने अपनी उम्मत को ऐलान कर दे, जो अल्लाह की राह में 1 पैसा खर्च करेगा मैं उसे 700 का अजर अता फरमाऊंगा। हजूर ने फिर दुआ की, फजिद अला उम्मती, मौला मेरी उम्मत कमजोर है, थोड़ा सा करम और कर दे। अल्लाह ने चौथी आयत भेजी, फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सोने अपनी उम्मत को ऐलान कर दे, जो मुसीबत पे सब्र करेगा अल्लाह उसे बेहिसाब अजर अता फरमाएगा। गिनती कोई नहीं, हिसाब कोई नहीं, गिनती शुमार कोई नहीं, ला तादाद बेहिसाब अल्लाह अजर अता फरमाएगा। किसे? हजूर की उम्मत को। माँ से मोहब्बत हो ना बेटे को, अम्मा जी अस्पताल में हो, परेशानी होती है, माँ मुश्किल में हो तो बेटा बेंच पे बैठ के रात गुजारता है। कभी ऐसा भी होता है नींद इतनी गालिब आ जाती है, 2-2 3-3 दिन का जगराता हो ना, इतनी गालिब नींद होती है कि बंदा बेंच पे बैठा बैठा सो जाता है। मोहब्बत से इनकार कोई नहीं, मोहब्बत बड़ी है माँ से, मोहब्बत बड़ी है अब्बा जी से, लेकिन नींद मोहब्बत पे भी गालिब आ जाती है, और नींद बसा औकात इतनी तेजी से आती है कि बंदा परेशानी में भी सो जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? बोलिए। मोहब्बत जिससे जितनी भी हो तो वो बंदा परेशानी में हो, नींद गालिब आ जाए, बंदा सो जाता है। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर की लजपाली पे, हजरत आयशा कहती हैं हुजूर सोते नहीं थे, हुजूर सोते नहीं थे। रातें हैं सर्दियों की, मुसल्ला रसूल है, हुजूर खड़े हैं, सारी कायनात सो रही है, कायनात का वाली जाग रहा है, हुजूर की आंखों से आंसू हैं, हुजूर के चेहरे पे वरम है, हुजूर की पिंडलियां सूज गईं, हुजूर के पांव पे वरम आ गया, हुजूर की टांगे सर्दी में कांपने लगी। सहाबा, हजरत आयशा कहती हैं सोनिया आपके रब ने आपसे वादा नहीं किया कि आपकी उम्मत को बख्श देगा, आप इतने परेशान क्यों होते हैं? हुजूर ने फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, ए आयशा रब ने जितने करम मेरी उम्मत पे किए हैं मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा ना करूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करूं? मुझ पे जितने करम हुए, मेरी उम्मत पे जितने फजल हुए। फरमाया मैं अपनी उम्मत की फजीलत और बख्शिश पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। तो फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम। तुम मुश्किल में फंस जाओ, नबी से गवारा? बोलिए, नबी से गवारा? दाता साहब का नाम सुने? ऐसे दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है कश्फुल महजूब। उस कश्फुल महजूब में आपने वाक़या लिखा और बाकायदा हदीस का हवाला दिया। तवज्जो से जरा सुनिएगा और अपने मुकद्दर पे नाज करो, तुम्हारा नबी तुमसे प्यार कितना करता है। उनको उम्मत से प्यार इतना, करम है वाला शियार इतना, हमारे जुर्मों को धो रहे हैं हुजूर आंसू बहा बहा के। मेराज की रात है, हज़रत दाता साहब कश्फुल महजूब में लिखते हैं मेराज की रात है, हुजूर रब के जलवों में अल्लाह ने फरमाया सोने वापस चला जा। 2 किस्म की रिवायात हैं। एक किस्म ये है, हुजूर ने कहा या अल्लाह वो पत्थर मारते हैं, वो कांटे बिछाते हैं, वो गालियां देते हैं, मेरा दिल नहीं करता तेरे अजमत वाले, इज्जत वाले, लुत्फ वाले जलवे को छोड़ के वापस जाने का। अल्लाह ने फरमाया सोने मैं तुझसे वादा करता हूं, तू वापस चला जा, जो दीदार तुझे मेराज को दिया है यही दीदार तुझे हर नमाज के सजदों में अता फरमाऊंगा। 5 नमाजों के सजदे में तुझे, बोलिए, दीदार अता करूंगा, तुझे दीदार अता करूंगा। अब हमारा ईमान है हुजूर को हर सजदे में अल्लाह का दीदार होता। और चलो नबी की बात तो वराउल वरा है, मैं नबी के अली की बात सुना देता हूं। हजरत अली के पास एक मुनाफिक आया, कहने लगा अली हम जिस खुदाओं को मानते हैं, जिन बुतों को सजदा करते हैं, वो खुदा हमारे सामने होते हैं, हम उन्हें देखते हैं। जिस खुदा को तू मानता है कभी तूने भी देखा है? तो हजरत अली मुस्कुरा पड़े, फरमाया तू एक दफा देखने की बात करता है, उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मैं अली की जान है। फरमाया अली जब सजदे में सर रखता है ना, उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक अल्लाह को देख नहीं लेता। फरमाया जब तक अल्लाह के जलवे को देख नहीं लेता, जब तक अल्लाह के जलवे को। और हुजूर अली की बात तो वराउल वरा है। आम उम्मती की कहानी सुनो, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की इबादत ऐसे किया करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। ये तो आम बंदे को हुक्म है कि ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो, तो फिर अली की नमाज का हाल क्या होगा? और अगर अली की नमाज का हाल ये है तो फिर नबी की नमाज का मकाम क्या होगा? तो हुजूर को हर नमाज के सजदे में अल्लाह का दीदार। ऊंची आवाज से बोलें, जिन्हों बहुता रोजा लगा चुप करो, जिन्होंने नहीं लगा ऊंची आवाज ना बोलो। हुजूर को हर सजदे में अल्लाह का, हुजूर को हर सजदे में अल्लाह का, हुजूर को हर सजदे में अल्लाह का। अच्छा नमाज हो रही है, बुखारी के लफ्ज हैं, हुजूर के पीछे बीबियां भी पढ़ती थी उस दौर में,
مردوں کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھی، نماز ہو رہی ہے، حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے، بخاری کے لفظ، میرا جی چاہتا ہے میں رکوع لمبا کروں، میں سجدہ لمبا کروں، میں قیام لمبا کروں، لیکن نماز کے دوران ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، میں اس خیال سے نماز جلدی ختم کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو بچہ حجرے میں روتا رہے، اس کی ماں نماز میں تڑپتی رہے، میں جلدی سلام پھیرتا ہوں تاکہ جلدی سے ماں نماز چھوڑ کے اپنے بچے کو چپ کرائے۔ دونوں حدیثیں ذرا سامنے رکھیے گا، ایک کشف المحجوب کے حوالے سے، ہر سجدے میں حضور کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، ہر سجدے میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور دوسری حدیث حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں سجدہ لمبا کروں، رکوع لمبا کروں، لیکن بچہ روتا ہے۔ وہ بچہ کون ہے؟ ولی ہے؟ وہ بچہ کون ہے؟ غوث ہے؟ ضروری نہیں۔ فرمایا کوئی بھی بچہ ہو، ہے تو میرا امتی، ہے تو میرا چھوٹا سا امتی رویا ہے، اس کا رونا بھی محمد سے گوارا نہیں ہو سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ چھوٹا سا امتی روتا ہے، اس کا رونا بھی میں محمد سے گوارا کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں رکوع لمبا کروں، سجدہ لمبا کروں تاکہ اللہ کا دیدار دیر تک ہوتا رہے، لیکن چھوٹا سا امتی روتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا دیدار بعد میں کر لیں گے، پہلے امتی کی بے چینی دور کرتے ہیں، پہلے امتی کو چپ کرا لیتے ہیں، اللہ کا دیدار بعد میں ہوگا۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، نبی امتی مشکل میں ہو، نبی سے گوارا نہیں ہوتا۔ ایک غریب صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، کہنے لگے سنیں میں چاہتا ہوں میرے گھر آپ دعوت پہ چلیں، اور دعوت صرف آپ کی ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، گھر گئے، بیوی کو حکم دیا، کھانا پکا، غریب ماڑے سے صحابی تھے بیچارے، اب حضور کا سامان، کھانے کا سامان بنا کے، یارو لوگ اپنے چاچا جی کے آنے پہ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اپنے گھر ماما جی آ جائیں تو ان کے آنے پہ بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے پکتے ہیں، وہ کتنا مقدر والا گھر ہوگا جس کے گھر آمینہ کے لال آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرمایا آ جاؤں گا، تیاری کر لی، تھوڑا سا کھانا، چند ایک 2-3 افراد کا کھانا تیار کر کے رکھا، اب چلے مسجد نبوی شریف میں۔ جب گئے، حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، غریب صحابہ۔ اب صحابی نے مناسب نہ سمجھا حضور گفتگو میں مصروف ہیں، میں حضور کو پریشان کروں، ایک سائیڈ پہ نا کونے میں مسجد میں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، نظریں حضور کے چہرے پہ، ہاتھ باندھے ہیں، نظریں حضور کے چہرے پہ۔ اب حضور باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے جب حضور کا چہرہ ادھر ہوا نا، اب صحابی نے آواز نہیں دی کہ بھائی صحابہ کے سامنے کہوں گا دعوت پہ چلیں تو بقیہ جو غریب ہیں بیچارے ان کو پریشانی ہو جائے گی کہ ہم بھی بھوکے ہیں، تو یہ گوارا نہ کیا۔ صحابی نے منہ نہیں کھولا، ہاتھوں کے اشاروں سے اشارہ کیا حضور دعوت پہ چلیں، ہاتھوں سے اشارہ حضور دعوت پہ۔ حضور علیہ السلام نے بھی زبان نہیں کھولی، حضور نے کوئی لفظ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے اشارہ کیا اپنے ارد گرد، فرمایا یہ جو غریب ہیں یہ بھی ساتھ آئیں، یہ بھی ساتھ آئیں۔ صحابی خاموش رہے۔ صحابی کہتے ہیں جب میں خاموش رہا تو حضور پھر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور کی توجہ پھر ادھر آئی، میں نے پھر اشارہ کیا حضور کھانے پہ، حضور نے پھر اشارہ کیا یہ جو بیٹھے ہیں، میں خاموش رہا، حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ جب حضور کا جلوہ ادھر ہوا، توجہ ادھر ہوئی، میں نے پھر اشارہ کیا حضور کھانے پہ چلے، حضور نے پھر اشارہ کیا ارد گرد غریبوں کی طرف، یہ بھی ساتھ آئیں۔ عرض کی حضور خاموشی اختیار کی، نبی پاک علیہ السلام بھی خاموش ہوئے۔ جب چوتھی دفعہ اشارہ کیا حضور نے پھر اشارہ کیا یہ بھی ساتھ چلے۔ صحابی نے کہا حضور یہ بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائیں، کھانا تھوڑا سا ہے لیکن آپ لجپال ہیں نا، آپ خود ساتھ لا رہے ہیں، آپ جانے یہ مہمان جانے، آپ جان۔ اب کھانا پورا آ گیا تھا، لیکن حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر تشریح کی ہے، فرماتے ہیں لوگوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، اگر دعوت ایک غریب کرے اور غریب کے گھر جانا ہو تو نبی غریبوں کے بغیر اکیلے نہیں جاتے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جنت کی دعوت اللہ غنی کرے گا تو حضور ان غلاموں کو چھوڑ کے اکیلے کیسے چلے جائیں گے؟ فرمایا ان غلاموں کو چھوڑ کے حضور کیسے جائیں گے؟ جب دنیا میں غریب کو چھوڑ کے کسی کے گھر نہیں جاتے تو جنت میں اور اللہ کے مہمان خانی میں حضور غلاموں کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟
حضرت انس نے حضور سے پوچھا تھا حضور آپ کو ڈھونڈنا ہو کہاں ملیں گے قیامت کو؟ حضور نے فرمایا پل صراط پہ۔ کہاں؟ حضور وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی، میں دعا کر رہا ہوں گا ربی سلم ربی سلم ربی سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، یا اللہ سلامتی سے گزار دے۔ صحابی نے پوچھا حضور اگر وہاں نہ ملے تو کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا پھر میزان عمل پہ ڈھونڈنا۔ حضور وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا وہاں اپنی آنکھوں کے سامنے امتوں کی بخشش کروا رہا ہوں گا، وہاں نامہ اعمال میری آنکھوں کے سامنے تل رہے ہوں گے۔ حضور وہاں بھی نہ ملے، فرمایا پھر حوض کوثر پہ ڈھونڈنا۔ آقا وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا میری امت پیاسی آئے گی، ان کو آب کوثر کے